39ویں حدیث ایمان اور اس کے مسائل کی 40ویں حدیث عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کچھ سخت غمناک ہوئے۔ قریب تھا کہ انہیں طرح طرح کے وسوسے گھیرتے۔ عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بھی انہی میں سے تھا، چنانچہ میں پریشان حال بیٹھا ہوا تھا، میرے پاس سے عمر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا، انہوں نے السلام علیکم کہا لیکن مجھے اس کا پتہ نہ چلا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے میرا شکوہ کیا، بعد ازاں وہ دونوں اکٹھے میرے پاس آئے، انہوں نے السلام علیکم کہا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا سبب ہے؟ آپ نے اپنے بھائی عمر رضی اللہ عنہ کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا میں نے تو ایسا نہیں کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں؟ اللہ کی قسم آپ نے ایسا ہی کیا ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اللہ کی قسم مجھے بالکل علم نہیں کہ آپ میرے پاس سے گزرے ہیں اور آپ نے مجھے السلام علیکم کہا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اصل حقیقت بھانپ گئے، انہوں نے کہا عثمان رضی اللہ عنہ سچ کہتے ہیں، کسی پریشانی کے باعث ایسا ہوا ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اس بات میں جواب دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا پریشانی کیا ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے فوت کر لیا کہ ہم آپ سے دین اسلام میں نجات کے بارے میں دریافت کرتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں دریافت کیا تھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں چنانچہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف لپک کر اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو اس کا علم ہو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام میں نجات کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا جس شخص نے میرے اس کلمے کو تسلیم کر لیا، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ، جس کو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر پیش کیا تھا لیکن اس نے انکار کر دیا تھا، اس کلمے کا اعتراف اس شخص کے لیے نجات کا باعث ہے جو اس کا اقرار کرے گا۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ ایمان اور اس کے مسائل کی 41ویں حدیث مقداد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا روئے زمین پر کوئی گھر خواہ وہ اینٹوں یا شہتیروں سے بنا ہوا ہوگا باقی نہیں رہے گا مگر اللہ تعالیٰ اس گھر میں اسلام کے کلمہ لا الہ الا اللہ کو داخل کریں گے، عزیز کے عزت دینے اور ذلیل کے ذلت دینے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ یا تو ان کو عزت عطا کریں گے یا ان کو ذلیل کریں گے، پس وہ تمام اللہ کے فرمانبردار ہو جائیں گے۔ مقداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں چنانچہ میں نے عرض کیا گویا سب لوگ دین اسلام کو قبول کر لیں گے۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ وضاحت مقداد رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ سب لوگ طوعاً یا کرہن، یعنی دل کی خوشی یا کراہت کے ساتھ اللہ کے دین کو قبول کر لیں گے، غالباً یہ اس وقت ہوگا جب آخر زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، یعنی آپ آسمان سے نازل ہوں گے، اتریں گے۔ اس وقت اللہ کی زمین پر کوئی کافر نہیں ہوگا بلکہ سب مسلمان ہوں گے، واللہ اعلم۔ ایمان اور اس کے مسائل کی 42ویں حدیث تابعی وہب بن منبہ رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں ان سے دریافت کیا گیا کہ کیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ انہوں نے اس بات میں جواب دیتے ہوئے وضاحت کی کہ ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں، اگر آپ دندانوں والی چابی لائیں گے تو تالا کھل جائے گا وگرنہ تالا نہیں کھلے گا۔ اس اثر کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ وضاحت امام بخاری رحمہ اللہ نے وہب بن منبہ رحمہ اللہ کے قول کو صحیح بخاری کتاب الجنائز کے آغاز میں بلا سند ذکر کیا ہے، البتہ اپنی کتاب التاریخ الکبیر میں موصولاً ذکر کیا ہے۔ ایمان اور اس کے مسائل کی 43ویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب تم میں سے کسی شخص کا اسلام عمدہ ہے تو جو نیک کام وہ کرتا ہے اس کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک لکھ دیا جاتا ہے، اور جو برا عمل کرتا ہے اس کا گناہ صرف اتنا ہی لکھا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے، یعنی فوت ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ انتالیسویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،